جب مرزا قادیانی کے مسئلے پر مرزا ناصر سے اسمبلی میں بحث ہو رہی تھی اور اس بحث میں سرخیل علماء حضرت مفتی محمود تھے اور یحییٰ بختیار جو ہے وہ بطور وکیل تھا، یعنی جو چیزیں پیش ہوتی تھی ان کو قانونی شکل وہ دیتا۔ تو ایک دن مرزا ناصر نے یہ کیا کہ اتنی بڑا بنڈل اخباروں کا اور اشتہاروں کا لے کے آیا اور اس نے کہا کہ جناب سپیکر یہ پڑھیں، یہ بریلوی علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ دیوبندی کافر ہے۔ یہ فتویٰ دیا انہوں نے کہ وہابی نجدی کافر ہے، اور یہ اشتہار پڑھیں حضرت اس میں علماء دیوبند نے فتویٰ دیا ہے کہ بریلوی کافر ہے۔ اور اسی طرح یہ اشتہار دیکھیں، اس میں اہل سنت نے فتویٰ دیا ہے کہ شیعہ کافر ہے، اور یہ اشتہار دیکھیں اس میں شیعہ نے فتویٰ دیا ہے کہ ان کو بغض اہل بیت ہے لہذا یہ کافر ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ پرانے علماء میں بھی کہتے تھے کہ یہ کرامیہ کافر ہیں، قدریہ کافر ہیں، جبریہ کافر ہیں، مشبہہ کافر ہیں، ان کو تو عادت ہے ایک دوسرے کو کافر کہنے کی۔ انہوں نے کہا یہ کافر ہے، انہوں نے کہا یہ کافر ہے۔ تو اگر انہوں نے ہمیں بھی کافر کہہ دیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو مجھے اس دوست نے بتایا تھا ایک قصہ جو اس وقت اسمبلی میں موجود تھا۔ انہوں نے کہا حقیقی بات یہ ہے کہ ہم جتنے وہاں علماء بیٹھے تھے نا سب کے چہرے اتر گئے کہ اس کا کیا جواب دیں، کہ بات تو ٹھیک ہے، اشتہار چھپے ہوئے ہیں، کتابیں موجود ہیں، فتاویٰ موجود ہیں، اس کا کیا مفتی سے ہم جواب دے سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے، لیکن اللہ نے مفتی صاحب کو بڑا ذہن دیا تھا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، بہت بڑے فقیہ تھے اور بہت بڑے متقی تھے، اور اللہ کے ساتھ تعلق ایسا تھا کہ ان کا پاؤں کا ایک انگوٹھا جو ہے نا شوگر کی وجہ سے خراب ہو گیا، تو سی ایم ایچ کے ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا حضرت یہ کاٹنا پڑے گا، اس کے علاوہ حل نہیں ہے ورنہ گینگرین ہو جائے گا۔ فرمایا بھائی یہ تمہارا علم ہے، اگر کاٹنا ہے تو کاٹ دو۔ انہوں نے کہا حضرت بے ہوش کرنا پڑے گا۔ آپ نے کہا بالکل انیستھیسیا میں نہیں لوں گا بے ہوشی کا دوا، میں نے زندگی میں کبھی بے ہوشی کی چیز استعمال نہیں کی۔ انہوں نے کہا حضرت یہ آخر پاؤں کا، انہوں نے کہا کاٹ دو تم بس۔ اس ڈاکٹر نے موت کے بعد بیان دیا تھا کہ میں نے اتنے ایمان والا بندہ نہیں دیکھا کہ آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، ہم نے انگوٹھا کاٹ لیا، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ یہ لوگ تھے، بڑے لوگ تھے۔ اب تو جو بھی داڑھی رکھ لے وہ مولوی ہو گیا اور گلے میں کپڑا ڈال لے تو امام بن گیا۔ تو حضرت مفتی صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جناب سپیکر میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ فتاویٰ جو چھپے ہیں ٹھیک ہیں، لیکن بریلویوں نے دیوبندیوں کے خلاف فتویٰ دیا اور وجوہ کفر کیا بتائیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں، حضور کی توہین کرتے ہیں، حضور کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں، اس لیے ہم کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ علماء دیوبند نے تردید کی، انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، ہم اللہ کے نبی کو سید البشر مانتے ہیں، خیر البشر مانتے ہیں، افضل البشر مانتے ہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور نور ہدایت ہے۔ جب ہم نے وجوہ کفر کا انکار کر دیا تو فتویٰ تو ختم ہو گیا نا۔ فتویٰ تھا کہ ہم گستاخ ہیں، ہم نے کہا ہم گستاخ نہیں ہیں، بس ختم ہو گئی بات۔ ہم نے کہا کہ بریلوی غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام نظر نیاز چڑھاتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا حضرت یہ جاہل کرتے ہیں، ہم بھی اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ بریلوی علماء نے جواب دیا، انہوں نے کہا ہم بھی قبروں پہ سجدے کرنے کو جائز نہیں کہتے۔
اگر اس نے عبادت سمجھ کے کیا ہے ہم بھی کافر سمجھتے ہیں، تعظیم میں کیا ہے تو ہم گناہگار سمجھتے ہیں۔ تو جب انہوں نے وجوہ کفر کا انکار کر دیا تو ان کے خلاف فتویٰ ختم ہو گیا۔ ہم نے مرزا قادیانی پہ فتویٰ دیا اس لیے کہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، مہدیت کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو نبی کہا، ذلی کہا، بروزی کہا، اور کہا مجھ پہ وحی اترتی ہے۔ ان الزام پہ علماء نے کافر کہا۔ تم بھی وجوہ کفر کا انکار کر دو، ہم فتویٰ واپس لے لیتے ہیں۔ تم بھی کہہ دو کہ نہیں وہ نبی نہیں تھا، تو جب تم کہہ دو گے ہم فتویٰ واپس لے لیں گے، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اب مرزا ناصر کیسے واپس لے؟ سپیکر نے کہا دیکھیں مرزا صاحب بات تو مفتی صاحب کی صحیح ہے کہ جن جن وجوہات پہ فتوے لگے ہیں جب وہ سبب نہ رہا تو فتویٰ بھی نہ رہا، لیکن تم لوگوں پہ جو فتویٰ لگا ہے وہ تو سبب باقی ہے، لہذا تم سے یہ فتویٰ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے بڑی تحریکیں چلائیں، جیلوں میں گئے، 10,000 جوان شہید ہوئے، لیکن ختم نبوت کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے حضرت بن نوری اور حضرت مفتی صاحب کی قیادت میں یہ مسئلہ حل کر دیا۔ تو ہمیں بعد میں سمجھ آئی کہ ہماری اسٹریٹ پاور تو تھی لیکن اسمبلی میں ہم نہیں تھے، جس وجہ سے ہم ہار گئے۔ یہاں اسمبلی میں بھی تھے اور باہر بھی تاریخ چل رہی تھی، لہذا فیصلہ الحمدللہ ختم نبوت کے حق میں ہو گیا۔ تو میرا بھائی یہ باتیں ہوتی ہیں، اللہ سے دعا کیا کرو اور بلا وجہ ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اٹھانا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، نجنا من الغم، نجنا واہلنا من الکرب العظیم۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرها وخیر اعمالنا خواتیمها، اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الحدیث والقرآن، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اپنا شوق عطا فرما، اپنا ذوق عطا فرما، یا اللہ حضور کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ پورے عالم میں جتنی مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے افراد ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں دین کے اجتماع ہیں کامران و کامیاب فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔